فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والنعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا أي ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق نافرمان گناہگار کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا سو تحقیق کر لیا کرو ان تصیبوا قوما بجہالہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم تکلیف پہنچاؤ نادانی کی وجہ سے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پھر تم اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں لو يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر تمہاری بات مان لیں بہت سے کاموں میں لَعَنِتُّمْ تو مشقت میں پڑ جاؤ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنا دیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور تمہاری طرف کفر کو اور گناہ اور نافرمانی کو اللہ نے ناپسند کیا مکروہ کر دیا اولئک هم الراشدون یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے فضلا من اللہ ونعمہ یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے واللہ علیم حکیم اللہ بہت جاننے والے بہت حکمت والے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اور اگر دو گروہ ایمان والوں کے آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا سو ان کے درمیان میں اصلاح کر دو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک ان میں سے دوسرے پر زیادتی کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو اس سے قتال کرو جو زیادتی کرے حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے فَإِن فَاءَتْ اگر لوٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان میں اصلاح کر دو انصاف کے ساتھ اور انصاف کرتے رہو ان اللہ يحب المقسطین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں انما المؤمنون اخوہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں فاصلحوا بین اخویکم آپس میں بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے صدق اللہ العظیم یہ چند آیات کریمہ سورہ حجرات 26ویں پارے کی پہلے رکوع مبارک سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ کوئی
فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا، بلا تحقیق اس پر عمل نہ کرو ورنہ اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ گے۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک صحابی جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا نام ولید بن عقبہ بن ابی معیط، ولید بن عقبہ، ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ بنی مستلق، آگے ہو جائے بھائی، قریب ہو کر بیٹھیں گے نا، بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے لیے تو اس کے اندر اجر زیادہ ملتا ہے، قریب قریب بیٹھنے میں اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی ملاتے ہیں، اسی لیے صفوں میں اتصال ہے، تو ایک آدمی یہاں بیٹھا ہو دوسرا ادھر بیٹھا ہو، اس طرح قرآن و حدیث کی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عام محفل میں تو آدمی جہاں بیٹھا رہے، لیکن مل مل کر بیٹھیں گے اللہ دلوں کو بھی ملا دیتے ہیں۔ فرمایا حضرت وہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلق کے پاس بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ وہ عتیق آگے آ کر بیٹھو، اب بابے کے ساتھ ادھر بیٹھو، شفیق آپ بھی ادھر آئے، آپ دونوں تو زکوٰۃ وصول کرنے کا شریعت کا حکم ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آدمی بھیجتے تھے، اور قبائل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب حضور کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کہا ہم انکار بھی نہیں کیا، یہ کہا ہم خلیفہ کو نہیں دیں گے، ہم اپنا خود کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کے زمانہ میں جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیا کرتا تھا نہیں دے گا، میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا، ایک شریعت کا حکم ہے۔ جیسے نماز شریعت کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی، اور زکوٰۃ کی وصولی بھی، مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ بس نماز پڑھنے تک ہم مسلمان ہیں، باقی ہمارے معاملات جو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اکثر تو نہیں پڑھتے نا، جو پڑھتے ہیں بس نماز پڑھ لیا مسلمان ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو یہ پتہ نہیں ہے، اللہ کے اور فرائض ادا کر رہے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ شریعت کا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا انہوں نے زکوٰۃ کی انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو حضور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آدمی بھیجتے تھے، کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ۔ وہ گئے اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آدمی آیا ہوا ہے، آ رہا ہے، وہ استقبال کے لیے نکلے، قبیلہ بنی مستلق، لیکن اس کی ان کے ساتھ پہلے جاہلیت کے دور میں کچھ عداوت تھی، دشمنی جیسے ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سارے لوگ جمع ہو کر آ رہے ہیں، میرے اوپر حملہ ہوں گے، حملہ کریں گے۔ اپنے دل میں ایک وسوسہ ڈال لیا اور کہا کہ یہ تو اب مجھے قتل نہ کر دے۔ تو یہ وہیں سے واپس ہو گئے، جب ان کو دیکھا کہ وہ لوگ بہت سے جمع ہو کر آ رہے ہیں، یہ پیچھے ہو گئے۔ آپ کے پاس آئے اور آ کر بتایا جی وہ لوگ تو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ اپنی طرف سے بات بنا لی، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ تو میرے قتل کے درپے ہو رہے تھے، میں جان بچا کر آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس سے کوفت ہوئی اور ناگواری ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، وہ تو مسلمان ہیں اور مسلمان زکوٰۃ نہ دیں یہ نہیں ہو سکتا، انکار کر دیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ کوئی اقدام کریں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کہا تم جاؤ تحقیقات کرو، اگر واقعی ان کے اندر یہ بات ہے تو ان سے جہاد کرنا ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ تو ان کو چند آدمیوں کے ساتھ بھیجا تو ان کو فرما بردار پایا، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے آ رہے تھے، ہم تو
ان کا اکرام کرنے کے لیے، استقبال کے لیے نکلے تھے، اور پھر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام آ گیا ہوگا، آپ نے پیچھے ان کو بلا لیا، اس لیے ہم پھر حضور کی خدمت میں وہ آئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اطاعت کے لیے حاضر ہیں، یہ ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ہے، اور ہم نے تو یہ سمجھا کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں کسی بنا پر، ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے پناہ پکڑتے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی پر، فرمایا اگر کوئی تمہیں ایسے آ کر خبر دے اس کی تحقیق کیا کرو۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں 2 گواہ عادل کا حکم ہے۔ ایک آدمی کی بات ایسے نہیں قبول کی جائے گی، ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، تو 2 آدمی، اور وہ بھی عادل، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، 2 آدمی نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ اس لیے فرمایا ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ایسے لوگ کئی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی عداوتیں ہو جاتی ہیں، اوے فلانا تیرے بارے سے آدھا پہ آئی، اس نے یہ بات کی، تحقیق کر لیا کر۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی کے کہنے پر بعض لوگ چغلی کرنے والے ہوتے ہیں، چغل خور۔ اللہ کے نبی لا يدخل الجنت قطات، یہ جو چغل خور ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، آپس میں لڑانے والے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا فاسق کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی کی وجہ سے تم تکلیف پہنچاؤ، پھر اس کام پر جو تم نے کیا ہے نادم ہو جاؤ۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تحقیق نہ فرماتے اور کوئی لشکر جہاد کے لیے بھیج دیتے، آپس میں نقصان ہوتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا جان لو اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، اگر تمہاری باتوں کو ماننے لگ جائیں بہت سے کاموں میں مشقت میں پڑ جاؤ۔ ہر آدمی کہے کہ میری رائے پر کیوں عمل نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا حکم جو ان کو ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اگر تمہاری بات مانتے رہیں ساری تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ سبحان اللہ، ایمان سب سے زیادہ محبوب، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے، اور کفر اور نافرمانی، کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کر لیا ہے۔ یہ لوگ ہدایت پانے والے۔ صحابہ کی شان بھی بڑی عجیب ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ عفاءً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ فاعف عنہم، میرے پیغمبر آپ بھی ان کو معاف کر دیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دیں۔ پھر وہ معاف کر دی، اللہ نے معاف کر دی، لیکن مخلوق معاف نہیں کرتی ہے۔ لوگ تبصرے کرتے رہتے، او فلان یہ ہوا یہ ہوا۔ صحابہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر آئے زیادہ بحث نہ کرو، خاموشی اختیار کرو۔ اذا ذکر النجوم فامسکوا، ذکرت النجوم، ستاروں کے بارے میں بحث نہ کرو، فلانا ستارہ فلاں گردش میں ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے راستے سیدھا کرنے کے لیے ستاروں کو بنایا، اور بھی حکمتیں ہیں، لیکن یہ نجومی لوگ جو کہتے ہیں وہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے، یہ حساب کتاب کرتے ہیں، یہ کوئی حساب کتاب نہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو نجومی کے پاس، نجومی ہے نا وہ اپنی یعنی وہ تقدیر دیتے، اے میرا ہاتھ دیکھی، وہ کسی یہ لکیر ڈیویدی پی ہے، وہ کئی باتیں بتا دیتے ہیں، تیری ساتھ یہ ہونے والا ہے بڑا۔ فرمایا اس کی 40 دن کی فجر کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں 40 دن کی نماز، ایک میں فجر کی جو بہت زیادہ اہم نماز ہے وہ قبول نہیں ہوگی، نہیں جانا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ عجیب لکھا ہے کہ وہ بڑی حکایات وہ تعجب والی لکھتے ہیں عبرت کے لیے، کہ ایک نجومی تھا، لوگوں کی قسمتیں بتاتا تھا، اور پھر وہ آیا تو گھر کے اندر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو بر اوج چے جانی کے چیست،
تو ندانی کے در خانہ تو کیست، تو کہتے آسمان کی بلندیوں پر کیا جانتا ہے کہ کیا ہے، تجھے اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ کون بیٹھا ہوا۔ یہ نجومی لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، اپنی قسمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کے بارے میں، حضور نے فرمایا اذا ذکرت الصحابہ فامسکوا، تقدیر کا ذکر آئے خاموشی اختیار کرو، نجوم کا ذکر کیا جائے تو خاموشی اختیار کرو، اور جب صحابہ کا ذکر آئے تو خاموشی اختیار کرو، ان کے بارے میں تبصرے نہ کرو۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ نے ان کی رضامندی، اپنی رضامندی ان کے لیے بیان فرما دی۔ اللہ کی رضامندی، ساری دنیا اگر ان پر سب و شتم کرے اپنا ہی نقصان کریں، ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت پانے والے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کے فضل اور نعمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی، اور اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ایمان والے، اصلاح کرو، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، صلح بہت بہتر ہے۔ یہ حدیث شریف میں ایک حدیث بڑی کام کی ہے، جو فرمایا ایمان کے بارے میں تین چیزیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا تین چیزیں ہیں جس کے اندر یہ پائی گئی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تین چیزیں جس کے اندر پائی گئی، یہ حدیث یاد کر لیں سارے ہی، تین چیزیں جس کے اندر پائی گئی اس کے اندر ایمان کی مٹھاس کو اپنا پائے گا، ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ سہیل، یہ حدیث میں نے آپ سے سننی ہے جو اب پڑھ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ کیا ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب چیزوں سے زیادہ، یہی ایمان، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ سب سے زیادہ محبوب، والذین آمنوا اشد حبا للہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سب سے زیادہ محبت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ دوسرا، کسی اللہ والے سے، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، یا یہ قرآن شریف کا حافظ ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ بڑا مولوی صاحب ہے، اللہ والا ہے، بابا جی محبت کرتے ہیں استاد عبدالحمید سے، بھائی یہ مسجد میں حاضری دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، اللہ سے، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ دوسری چیز کیا عرض کی ہے؟ صرف علماء نہیں، اللہ والے سے، کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو رات ایک حدیث ہم پڑھ رہے تھے زاد التعلیم، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو دے دیا، یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، یہ مسجد مدرسے کا کام کر رہا ہے، اس کی خدمت کر دی، مسجد کی خدمت کر دی، مدرسے کی کر دی، اللہ کے لیے دیا، دکھلاوے کے لیے نہیں، اور احسان جتلانے کے لیے بھی نہیں، اور کسی کو نہیں دیا، یہ فاسق فاجر ہے۔ یہ اکثر مانگنے والے میں تو دیکھتا ہوں بسوں کے اندر اکثر نشئی ہوتے ہیں، ان کو نہ دیا کرو، یہ باقی ان کی گناہ کے اندر معاونت ہوتی ہے۔ مانگ تو رہے تھے اللہ کے نام پر، لیکن وہ غلط کام کرتے ہیں، تو روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے۔ تین چیزیں جس کے اندر پائی گئی ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ۔ دوسرے، کسی سے اللہ والے سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جیسے ہم
یعنی میں مسلمان ہو گیا الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمان جس میں ایمان ہے وہ کہتا ہے مجھے جتنا بھی تم کرو آگ میں ڈال دو میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایمان کی پکے ہونے کی علامت اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ یحییٰ بیان کرے، جو آدمی حدیث شریف میں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت، جس میں 3 چیزیں پائی گئی ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، کسی اللہ والے سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تو کفر میں جانا اس طرح پسند کرتا ہو ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں جانا ناپسند کرتا ہو۔ وہ ایمان کی حلاوت ملے گی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے دو گروہ لڑ پڑیں ان کے درمیان اصلاح کرو۔ اگر ایک بغاوت کرے دوسرے کے اوپر اس سے قتال کرو، حتیٰ کہ وہ اللہ کی طرف، جو بغاوت کرنے والا ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو ان کے درمیان اصلاح کر دو، انصاف کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، حضور کو کہا گیا وہ آپ سے عداوت رکھتا ہے، اسلام سے آپ خود چلے جائیں، ہو سکتا ہے مخلص ہو جائے، ایمان میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی، کچھ لوگ پیدل تھے، آپ علیہ السلام دراز گوش گدھے پر سوار تھے۔ تو گدھے پر سوار تھے، جب اس کے قریب پہنچے نا شروری زمین تھی اور پھر وہ دھوڑ غبار بھی اڑ رہی تھی، کہنے لگا مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، تمہارے گدھے کی بدبو مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ ایک صحابی انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اور بدبخت، حضور کے گدھے کی خوشبو تیری خوشبو سے بہتر ہے، تو بدبودار ہے۔ غصے میں آئے، اس کی قوم کے کچھ لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ، اس نے کہا لڑ پڑے، آپس میں گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پائی ہو گئی، اور بہت زیادہ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو نرم کیا کہ میں نہیں، پھر آپ واپس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ایمان والو ایسے نہیں ہے، آپس میں لڑنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن لڑ بھی پڑے بساؤ کا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے چنگال۔ تو یہ تو خیر اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے لڑنا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے، اور دوسری طرف اگرچہ اس کے منافق کی برادری تھی لیکن اس میں مخلص لوگ بھی تھے، ان کی برادری کے اندر جیسے ہوتی ہے نا برادریوں کے اندر، تو وہ مخلص لوگ بھی ان کی قوم کے تھے۔ تو فرمایا آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کرو، جس کی زیادتی ہے اس کو سمجھاؤ، اس کے ساتھ قتال کرو، جس نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ تم لڑ، ان کا حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ نہیں دینا، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ پڑے، اگر وہ لوٹ آئیں پھر اصلاح کرو انصاف کے ساتھ، برادری کا خیال نہ کرو یہ ہماری قوم کا ہے یہ فلاں، انصاف کے ساتھ پنچایتی لوگ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی انصاف کے اوپر مبنی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ مومن آپس میں بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر بھائیوں میں کبھی لڑائی ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اصلاح کر دیا کرو، بھائی نہیں یہ آپ کے بھائی ہیں، آپس میں صلح کرانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، نماز روزہ یہ ان افعال سے بھی زیادہ کام جو سب سے بہتر ہے۔ عرض کیا بتائیں؟ فرمایا سب سے زیادہ بہتر کام آپس میں صلح ہے، آپس کے اندر صلح۔ اور تمہیں بتاؤں جو مونڈنے والی ہے سب سے زیادہ، جو مونڈنے والی، میں نہیں کہتا نا یہ سر کے بالوں کو مونڈنے والی ہے، لیکن فرمایا نیکیوں کو، نماز روزے کو، یہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، مونڈ دیتی ہے، وہ آپس کا بغض ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا وبال ہے، نماز پڑھنے والے بھی ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں، بھائی بھائی ہے ان کے ساتھ کلام نہیں کرتے، بھائی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کسی مسلمان کو وہ 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اس سے سلام کلام اور یہ چھوڑ دے۔ 3 دن تو آدمی کو غصہ رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر چھوڑ دیا اور بغیر کسی وجہ کے، ایک دینی وجہ ہے، کوئی دینی وجہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، غلط کام کرنے والا ہے، اس سے بائیکاٹ کرنا یہ تو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن کوئی وجہ نہ ہو، اسی محض دینی دنیاوی
اغراض کی وجہ سے ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔ فرمایا یہ مونڈنے والا ہے، نماز روزے کو مونڈ دیتا ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں اتفاق و اتحاد اور اختلاف سے ہم سب کو بغض سے، غیبت سے، کینہ سے، ان تمام بیماریوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔